السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا 11واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام ہود اور سورہ ہود کی تیسری اور چوتھی آیت مبارکہ، اور ان دونوں آیات مبارکات کا موضوع یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے میں ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ تم اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ربکم جو کہ تمہارا رب ہے، ثم پھر توبو توبہ کرتے رہو، الیہ اس کی طرف، یمتعکم تمہیں اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائیں گے، متاعا حسنا اچھا فائدہ، الی اجل ایک مدت تک، مسمن جو طے شدہ ہے، وَيُؤْتِ اور اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، کل ذی فضل ہر فضیلت والا عمل کرنے والے کو، فضلہ اس کے فضیلت والے عمل کا زیادہ اجر و ثواب، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَإِنِّي پس بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب سزا کے حوالے سے، یومن اس دن کی، کبیرن جو کہ بہت بڑا ہے، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہوں کی اپنے اللہ کے حضور معافی مانگو، اللہ کے حضور توبہ کرو، رب کائنات ایک مقرر وقت تک تمہیں بہترین زندگی بسر کرنے کا سامان عطا فرمائیں گے، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر تم لوگ جھٹلاتے رہے یعنی تم نے منہ پھیر لیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چوتھی آیت مبارکہ، اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم تم سب کو لوٹنا ہے، وہو اور وہ ذات ببرکات، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والی ہے۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں آیات مبارکات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیں کہ میں تمہیں سابقہ گناہوں پر اللہ کے حضور استغفار کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور اگر تم اس راستے پر چلتے رہے تو پھر رب کائنات تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے بہترین قسم کا مال و متاع عطا فرمائیں گے، اور پھر آخرت میں ان نیک اعمال کا بہترین بدلہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پھر سورۃ النحل کی آیت مبارکہ لے کر آئے 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
کہ جس نے بھی نیک اعمال سر انجام دیے، وہ مرد ہے یا عورت، ایمان کی حالت میں اس نے نیک اعمال سر انجام دیے، تو ہم ضرور ان کو ایک بہترین پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور پھر جو وہ اعمال سر انجام دیتے تھے ان اعمال کا ان کے اعمال کی نسبت کئی گنا کئی درجے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر صحیح حدیث لے کر آئے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو بھی تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہو اس کا تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو اس کا بھی تمہیں اجر اور ثواب ملے گا۔ اس کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ابن جریر طبری کے حوالے سے ایک بات لے کر آئے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے ایک گناہ کیا اس کے بدلے میں اس کا ایک گناہ لکھا جائے گا، لیکن اگر کسی نے ایک نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کم از کم 10 نیکیاں جو ہے وہ ضرور لکھیں گے، اور اگر اس نے دنیا میں جو گناہ کیا ہے اس کی سزا بھگت لی تو اس آدمی کی نیکیاں جو ہیں وہ باقی رہیں گی، اور اگر دنیا میں اس گناہ کی سزا اس کو نہ مل سکی تو اس کی جو 10 نیکیاں ہیں کم از کم لکھی ہوئی اس میں سے ایک نیکی جو ہے وہ اس گناہ کے بدلے میں مٹا دی جائے گی اور 9 نیکیاں باقی رہیں گی۔ اور پھر یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ اگر تم نے منہ پھیر لیا تو میں قیامت والے دن کے عذاب سے تمہارے لیے ڈرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید قسم کی وعید ہے ان بدبختوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ان کو قیامت والے دن شدید قسم کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جہاں تک چوتھی آیت مبارکہ تک کا تعلق ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی، فرماتے ہیں اللہ مرجعکم، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، یعنی قیامت والے دن، وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں جو چاہیں جہاں چاہیں کر سکتے ہیں، احسان کریں اپنے اولیاء پر، اپنے دوستوں پر، اپنے دشمنوں سے انتقام لیں، اور قیامت والے دن سب کو دوبارہ زندہ کر لیں، اور یقیناً وہ بہت خوفناک قسم کا مقام ہوگا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت مبارکہ ترغیب کے حوالے سے ہے، یہ آیت مبارکہ ترہیب کے حوالے سے ہے، یعنی پچھلی آیت مبارکہ میں نیکی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس آیت مبارکہ میں گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ہوا، اور توحید کے بعد پھر اللہ کی طرف توبہ اور استغفار، اس لیے کہ توبہ اور استغفار سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ شرک بھی۔ بتوں کی پوجا کو چھوڑنے کا حکم دیا، اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا، جو گناہ ہو گئے تھے ان پر ندامت کا حکم دیا۔ اور یہ جملہ اصل میں پچھلی آیات مبارکات کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ اہل علم یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈال دے، اور توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف رجوع کرنا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف آ جانا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی آیت مبارکہ میں، یعنی تیسری آیت مبارکہ میں بتایا کہ جو انسان اس راستے پر چلے گا، استغفار اور توبہ کے راستے پر، اس کو متاع الحسن ملے گی۔ متاع الحسن سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ مال ملے گا، یہ کوئی شرط نہیں، جو کچھ ملے گا وہ کافی ہوگا، شافی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کو سب سے بڑھ کر امن، چین اور سکون ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس وقت سب سے زیادہ اطمینان اور سکون میں جو طبقہ رہ رہا ہے وہ اہل علم کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کیا کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 بار اپنے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان کا جو نفس ہے اس کا مزاج اس قسم کا ہے کہ یہ گناہ کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، نیکی کی طرف اس کو گھسیٹ کر لے جانا پڑتا ہے۔
تو جب انسان گناہ کے راستے پر چلے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے۔ یہ ہے دنیا کا تعلق کہ دنیا میں اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو رب کائنات سکون، چین، امن نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی شریعت کے مطابق بسر کرے گا، رب کائنات اسے پھر قیامت والے دن وہ کچھ عطا فرمائیں گے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی رب کائنات نے یہاں سمجھا دی ہے کہ اگر تم نے منہ پھیر لیا تو یہ بات یاد رکھو کہ قیامت والے دن کائنات کی کوئی طاقت تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ اور یہ سبق اور درس ہے ان لوگوں کے لیے جو اس امید پر گناہ کرتے ہیں جی قیامت والے دن ہم چھوٹ جائیں گے، کون چھڑائے گا قیامت والے دن؟ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف انہی کی سفارش کریں گے جن سے تقاضۂ بشری کے تحت غلطیاں ہو گئیں۔ جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، اور یہ شدید قسم کی وعید ہے ان بدبختوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ قیامت والے دن کا عذاب ان کو اپنی گرفت ملے گا، اور رب کائنات یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ جس کو چاہیں سزا دیں، جس کو چاہیں جزا دیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جس قسم کے اعمال ہم سر انجام دیں گے اسی طرح کا ہمیں قیامت کے روز بدلہ جو ہے وہ ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں آیات مبارکات کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔